السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی جیسے متضاد اوصاف جمع کر رکھے ہیں۔ یہ سارے اوصاف انسان کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نیک اوصاف انسان کو بااخلاق، نرم خو، شکر گزار، صبر و رضا، شرم و حیا کا پیکر بناتے ہیں، جبکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پر انفرادی و اجتماعی اور دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے خیر و شر اور اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے مسلسل گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، الران سے مراد یہی وہ دھبا ہے۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جیسا ارشاد ہے سورہ زخرف آیت نمبر 37، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ انہیں سیدھی راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں بھی فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ آیت نمبر 104۔ کہہ دیجئے اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں۔ وہ ہیں جن کو دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ گمان کرتے ہیں جبکہ برا کام کرتے ہیں، لیکن گمان یہ رہتا ہے کہ ہم اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ اور ایک بات، گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی کہ شیطان کے فریب میں آ کر وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے جس کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس کی پاداش میں انہیں جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑا۔ اور اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انی لأری اثر ذنوبی علی اہلی و دأبی، میں اپنے گناہوں کے اثرات اپنے اہل خانہ اور سواری پر محسوس کرتا ہوں۔ یعنی انسان جس قدر بڑا گناہ کرتا ہے اسی قدر اس سے اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ قارون غرور و تکبر میں مبتلا ہوا تو اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ سورہ قصص میں ارشاد ہے، فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور اسی طرح قوم سبا کا بھی ذکر ہے۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے باغات عطا کیے تھے، وہ شکر گزاری کی بجائے ناشکری پر اتر آئی، جس کے نتیجے میں پھلدار باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ دنیا میں ہر دن ہم اپنی آنکھوں سے مختلف قسم کے حادثات دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی کے گھر تباہ ہوتے ہیں، کسی کو حادثے کا شکار ہوتے ہم دیکھتے ہیں، یا کسی کو موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا کسی کی تجارت کو ہم نقصان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کے حادثات کی ایک اہم وجہ انسانوں کے گناہ، ان کے اعمال بد کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شعراء آیت نمبر 30۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔
اور اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، جب کسی قوم میں زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اور لوگ کھلے عام اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر طاعون اور ایسی مہلک بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ آج کے دور میں ہم ایسی خطرناک بیماریاں دیکھ رہے ہیں اور ایسی خطرناک بیماریوں کا انکشاف ہو رہا ہے جن سے پچھلے لوگ واقف ہی نہیں تھے۔ یہ دراصل انسانوں کے گناہوں کے ثمرات ہے، جو آج ہماری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی وبا ہے، اس سے بھی جو ہم پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں، اور گنہگار سے ساری دنیا نفرت بھی کرنے لگتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو سارے آسمان والوں کے نزدیک وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، اللہ کسی بندے کو جب ناپسند کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو ناپسند کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت نہ کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت نہیں کرتے اور آسمان میں ندا لگاتے ہیں یا آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ سارے آسمان والے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس سے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، تو یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کا بھی ہم کو خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ اور گناہ عذاب الہی کو دعوت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے متکبر خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ تو قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو فرعون کے اور اس کی قوم کے ظلم سے نجات پا کر جب صحرا و بیابان میں پہنچی، جہاں نہ رہنے کے لیے گھر تھے اور نہ کھانے پینے کا سامان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے ذریعے سایہ فراہم کیا اور آسمانوں سے من و سلوہ نازل فرما کر ان کی غذا کا انتظام بھی کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، یعنی جو پریشانی میں تم تھے، فرعون سے پریشان تھے، تو ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور ہماری دی ہوئی تاکہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھا لو۔ مگر جب بنی اسرائیل معصیت اور نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان سے یہ نعمتیں چھین لیں بلکہ انہیں عذاب الہی میں مبتلا کر دیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 59 ہے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ پھر اس قوم کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے 40 سال تک جنگلوں میں بھٹکتے رہنا پڑا۔ یہ بنی اسرائیل تھے جن کو نعمتیں دینے کے بعد انہوں نے نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا بلکہ اس کی ناقدری کی، اور قرآن مجید میں مختلف قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب الہی کا لقمہ اجل بن چکی تھی، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب الہی کا لقمہ بنی، سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ہم ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ تو یہ جو گناہ ہے، گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ گناہوں کو حقیر نہ جانو کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ انہیں شمار کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، یہ گناہ جب ایک ایک کر کے کسی کے نام اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی ایمانی کیفیت اور عملی حالت میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا۔ گناہوں کی جو قباحت اور شناعت عہد نبوی میں لوگوں کے دلوں میں تھی، اس میں کمی آ گئی تھی۔ لوگ گناہوں کو معمولی سمجھ کر ان کا ارتکاب کر رہے تھے۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کر صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ یہی وہ گناہ ہیں جنہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تباہی کا باعث سمجھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کا دور یعنی خیر القرون کا زمانہ تھا، مگر اس میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کو دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ تبصرہ فرما دیا تھا۔ لیکن آج موجودہ دور کے مسلمانوں کے اعمال جو بہت ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ صحابی رسول کا تبصرہ کیا ہوتا۔ ہر انسان کے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، قیامت کے دن سارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، انہی کے مطابق جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ گنہگار بندے اپنے نام اعمال کو دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے وہ گناہ کے چند اثرات جن کا مشاہدہ ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں، اور ہم دن رات دیکھ رہے ہیں کہ ان اثرات بد کی وجہ سے ہم پریشان بھی رہتے ہیں اور ان سے دامن چھڑانے کی جستجو بھی رہتی ہے، مگر مرض کی صحیح تشخیص ہم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نظر اپنے گناہوں کی طرف نہیں جاتی۔ اکثر یا عموماً ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہماری پریشانیاں ہماری کرتوتوں کی سزا ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے، تبھی ہم راحت و سکون کی زندگی پائیں گے۔ اس کے بجائے ہماری نظر ان الجھنوں کی دوسری وجوہات پر ہی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں کی آلودگی سے اپنی زندگی کے آئینے کو صاف کریں، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ کو بہت ہی سیریسلی لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی پر اس کے داغ دھبے پڑ جائیں اور آخرت میں ہمیں اس کا بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔